اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان میں خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک ہمارے مہمان ہوتے ہیں ممتاز عالم دین اور ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کریم سے ہم موضوعات لاتے ہیں اور ان پر بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے ایک خاص موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان نوجوان ہمارا لڑکا ہو یا ہماری لڑکی، مسلمان لڑکی میں کون کون سی خوبیاں خصوصیات اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان لڑکے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دین ہم تک پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی نوجوان، خواہ وہ لڑکا ہو یا خواہ لڑکی، اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دین اس حوالے سے ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے وہ ہم آج حاصل کریں گے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، حیا، خودداری، اپنے پہ اعتماد، علم حاصل کرنے کی جستجو، کردار، وقار، اللہ اکبر، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ خواتین و حضرات، کس انداز میں آج کے نوجوان کو دین کا خادم بننا چاہیے، ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پاکستان کے نوجوان نے بقول اقبال کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ تو ہمارے نوجوان بہت آگے ہیں علم میں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کیا ان علوم کو جو وہ حاصل کر رہے ہیں انہیں مسلمان کر کے دین کا خادم بنا رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو؟ سوالات بہت سارے اس ذیل میں آئیں گے اور سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ کہف اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، سمپل سوال
سے شروع کرتے ہیں بات. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن کریم کی آیت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار کو حجت دلیل بنا رہے ہیں. اللہ اکبر، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. دین، یہ تو تمہیداً میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی. مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. انیس صاحب جزاک اللہ خیرا. پاکستان کی کوئی 60 سے زیادہ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان کا حق بھی ہے کہ ان کے تعلق سے بھی اسپیسیفکلی کلام کیا جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اس عنوان کو آپ نے آج کی گفتگو کے لیے منتخب فرمایا ہے. جو ایک آیت کا حوالہ بھی آپ نے دیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر رسالت مآب علیہ السلام کی 40 برس کی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے قبل میں تمہاری درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اس آیت کے حوالے سے 2-3 باتیں. وحی کا نزول بعد میں ہو رہا ہے، دعوت دین کا عمل بعد میں شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کردار پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کردار میں انہی لوگوں نے جو مشرکین تھے اور بعد میں سے کئی ایک نے مخالفت بھی کی ہے، وہ کہتے تھے آپ الصادق ہیں اور آپ الامین ہیں. اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اپنے فیصلے کرواتے تھے، حتیٰ کہ جب 35 برس کی عمر ہے نبی علیہ السلام کی، تو حجر اسود کو نصب کیے جانے کا جو معاملہ تھا اس میں بھی اتفاق حضور کی ذات پر ہوا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے. اور پیچھے چلے جائیں، جب حضور نے بکریاں چرائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابتدا میں خودداری کی صفت کا ذکر کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے چچا ابو طالب پر اور دیگر لوگوں پر بار بننا پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ بکریاں چرانے کے عمل کے دوران میں بہت سارے پہلو ہیں جن پر کلام ہو سکتا ہے، مگر یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اور تجارت میں بھی ابو طالب کا اپنے چچا کا حضور علیہ السلام نے ساتھ دیا ہے. تو گویا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، دوسروں پر بوجھ نہ بننا، خودداری کا اظہار ہونا اور جفاکشی کی زندگی گزارنا، اور لوگوں کے معاملات میں ان کے حوالے سے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت سارے پہلو اس بکریوں کے چرانے کے عمل میں بھی ہمیں نظر آ جائیں گے. تجارت کے عمل میں جو ابو طالب کے ساتھ حضور شریک ہوئے اس میں بھی نظر آ جائیں گے. بعد میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مال تجارت حضور کے زیر استعمال رہا، بلکہ ان کا مال حضور کے زیر استعمال رہا. تو غلام میسرہ آ کے حضور علیہ السلام کے کردار کی گواہی پیش کر رہا ہے. سچ بولتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں کرتے. یہ بہت کچھ ہمارے سامنے آتا ہے. اور جیسے بی بی خدیجہ کا ذکر ہوا تو یا شاید آپ کو بھی یاد آیا ہوگا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے حضور نے یہ بات پیش کی کہ بھئی مجھے تو کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے، تو کیا تسلی آ رہی؟ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، درماندوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں. یہ 40 برس کی گواہی جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوائی جا رہی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کا آپ نے حوالہ دیا تھا. اس 40 برس کی عمر کے حوالے سے بھی، خواہ وہ ابتدائی عمر ہو 12-15 سال کی عمر، اس کے بعد کا معاملہ ہو جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ کے زیر استعمال رہا تجارت کے طور پر، بعد میں صادق اور امین کی پکار کا لگنا ہو، حجر اسود کا نصب کیا جانا ہو، اگر اس حیات طیبہ کا بھی مطالعہ کریں تو ہمارے لیے بھی بالعموم اور نوجوانوں کے لیے بھی بالخصوص بہت سارے نقطے علم و حکمت کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سارے نکات سامنے آئیں گے علم و حکمت کے. یعنی دین ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی جو قوت اخلاق، قوت کردار،
اس میں اعتماد، اس میں خود انحصاری، جس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا، اس کے اندر ایک حیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ایک شکایت ہوتی ہے عام طور پر ہمارے معاشروں میں کہ یہ معاشرے بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ شکایت غلط بھی نہیں ہے، یعنی زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارے معاشروں میں اخلاقی زوال آتا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے معاشرے، کیا ہمارے معاشروں میں ہمارے نوجوان، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ہماری، کیا وہ دینی اقدار کی پابندی کر رہے ہیں یا ان تک دینی اقدار پہنچائی ہی نہیں جا رہی ہیں؟ اب ان کا مینٹور میڈیا ہو گیا ہے۔ ارشاد۔ اس کلام میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک لفظ حیا آپ نے استعمال فرمایا، اور آپ فرما رہے ہیں اور بجا فرما رہے ہیں کہ معروضی حالات بتا رہے ہیں کہ اب تو بڑا بے حیائی کا دورہ ہے۔ البتہ لفظ حیا کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا کھول لیا جائے، گو کہ ہم اس پر کلام کرتے ہوئے آئے ہیں، اس پہ ہمیں صبح برسوں سے کلام ہو رہا ہے، ماہ رمضان میں بھی کلام ہوا، لیکن مزید ہونا چاہیے۔ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ نے بندے میں رکھا، ایک سادہ تعبیر جو اس کو خیر اور بھلائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شر اور بدی سے روکنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک بڑا پیارا اس کا ایک لفظ میں ترجمہ کیا گیا، حیا اصل میں جھجک کا نام ہے۔ یہ جھجک اگر نکل گئی تو پھر جو چاہے گا بندہ کرے گا۔ اس پر حضور کی حدیث یاد آتی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو، جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ بندہ اللہ سے حیا کرے۔ اب یہاں حیا کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کے روش پر آنا، ناشکرے پن سے بچنا، اللہ کے احکامات کو بجا لینا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرے، سینہ تان کر بات کرے، چیخ چلا کر بات کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے حیا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر کوئی لباس کی کمی کا معاملہ، ایسا کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کا جو ادب مطلوب ہے اور بیٹے اور بیٹی سے جو کردار مطلوب ہے، جب اس کے برعکس معاملہ ہوا تو ہم اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ تو حیا کا تعلق اس بات سے بھی ہے جہاں نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم، حیا کا تعلق اس تعلق سے بھی ہے جہاں مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کو دین روکتا ہے، حیا کا تعلق اس سے بھی ہے جہاں ستر اور حجاب اور پردے کے احکامات عطا کیے گئے۔ البتہ حیا کے کانسیپٹ کو پھیلائیں گے تو یہ ساری زندگی پر محیط ہوگا کہ جہاں خیر کی طرف بڑھنا، شر سے بچنا مطلوب، اللہ کا بھی حق ادا کرنا، بندوں کا بھی حق ادا کرنا، عمدہ اخلاقی رویے پر آنا، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تو ایک تو میں نے چاہا کہ ذرا حیا کا یہ وسیع تر مفہوم بھی ہمارے سامنے رہے۔ اگلی بات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک مسلمان نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہیں گے؟ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کیسے اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مقام اللہ ہوا امام الانبیاء، جی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس سے قبل یوسف علیہ السلام، اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کی جو جوانیاں کیسے گزری، اللہ اکبر، ہمت بہی و ہما بہا لولا ارا برہان من ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم وہاں سے یعنی انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ بجا ارشاد۔ سورہ یوسف ہے جس کو قرآن کریم احسن القصص کہتا ہے، بہترین قصہ خود اللہ فرماتا ہے، اور کسی پیغمبر کے ذاتی حالات اور ابتدائی حالات اتنی کثرت سے ایک ہی مقام پر یوسف علیہ السلام کے آئے، اللہ نے ان کی زندگی پوری ہمارے سامنے رکھی۔ اچھا، اور جو آپ نے آیت کریمہ کا حوالہ دیا، وہ جو معروف واقعہ عزیز کے گھر میں آ جانا، جس کی بیوی کا معروف نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، صرف یاد دہانی کے لیے تاکہ ہم ہمارے ساتھی جو ہے نوجوان اور ہمارے ناظرین واقعے تک پہنچ جائیں۔ بعد اس گھر میں ہیں اور اس عورت نے برائی کی دعوت دی ہے، اور اس عورت محمد بھی، اس عورت نے ارادہ کیا وہ ہم بہا، اور وہ بھی کرتے اگر اللہ کی دلیل و برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ پیغمبر اللہ کی نگرانی میں بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور کمال کیا ہوتا ہے
سارے جذبات ہوتے ہیں اور وہ اس کو قابو میں رکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ ان کی گواہی دیتا ہے عفت اور پاک دامنی کی. سبحان اللہ. اور پھر آگے وہ پاک دامنی کی گواہی معاف کیجیے گا، پاک دامنی کی گواہی کیسے آ رہی ہے؟ وَالشَّهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی خاتون کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی. اس کی تفسیر اپنی جگہ پر. بہرحال اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام جن کے لیے ساری آپشنز اویلیبل تھیں، تنہائی کا معاملہ بھی تھا، ایک خاندانی عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ اللہ کا خوف رکھ کر اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتا ہے. یہی ایک حدیث مبارک کو جوڑ لیں جو بہت مشہور حدیث ہے. اور 3 افراد جو غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ایک عمل کو پیش کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا. ایک وہ بھی تھا کہ جس کو ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین عورت نے دعوت گناہ دی اور پورا موقع اویلیبل تھا، اللہ کے خوف سے وہ رک گیا، اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیے. تفصیلی حدیث ہے. یہ عمل کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ اس برائی کی دعوت کو رد کر دے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. پھر وہ جو حدیث میں ذکر آتا ہے 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک کون ہوگا؟ جس کو ایک خاندانی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لے اور بچا لے. اس شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. بہت کلام ہو سکتا ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا. 2 عورتوں کا معاملہ، 2 لڑکیوں کا معاملہ آ گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ سب سے دور کھڑی ہیں. کیوں دور کھڑی ہیں؟ یہ سارے چرواہے پانی پلا لیں تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. یہ لڑکیاں گھر سے کیوں باہر آ گئی تھیں؟ والد بوڑھے تھے اور اس قابل نہیں تھے تو مجبوراً لڑکیوں کو باہر آنے پڑا. لیکن باہر آ کر وہ مکس نہیں ہو رہی مردوں کے ساتھ، دور کھڑی ہیں، منتظر ہیں کہ سارے مرد اپنے بکروں کو، جانوروں کو چرواہے جو ہے وہ پلا لیں، اس کے بعد ہم. تو موسیٰ علیہ السلام کی حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا. اللہ کی یہ بندیاں کھڑی رہیں اور ان کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے. انہوں نے ایک روایت کے مطابق تو پتھر بڑا ہٹایا اور وہاں سے پانی نکال کر ان کے حوالے کیا. اور اس دوران میں ان دونوں لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو اور ان کے طرز عمل کو آبزرو کیا ہے. بعد میں آ کر کہتی ہیں ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں، کیونکہ ابا جان کے سامنے کردار پیش کر کے آئی ہیں. ان کے قوی ہونے کا بھی ذکر کیا اور امین ہونے کا ذکر بھی کیا. اور اس امین ہونے میں اس اللہ کی امانت کی حفاظت بھی شامل ہے. تو ان خواتین نے، دونوں لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا عمل جو ہے وہ آبزرو کیا اور ابا جان کو جا کر گواہی دی. اب کہتی ہیں کہ ابا جان ہمیں بلا رہے. اچھا تو ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جہاں کوئی راستہ ٹرن کرنا ہو، ہماری زبان میں کہیں تو ایک کنکری سی مارنا تاکہ میں ٹرن ہو جاؤں اس طرف. یہ پورا اہتمام موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور اللہ ان کی 2 صفات، قوی ہونا بھی بیان کر رہا ہے اور ان کا امین ہونا بھی بیان کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ ان کی عفت کو، پاک دامنی کو، با حیا کردار کو قرآن حکیم میں بیان فرما کر امت کے لیے بھی رہنمائی کا سامان فرما رہا ہے. اور پھر اب آئیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا، وہاں کیونکہ طویل گفتگو شروع ہوگی، لیکن یہاں 2-3 باتیں جو درمیان میں. ایک تو یہ کہ ایک نوجوان موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ 2 لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ مرد، ایک تو اختلاط نہیں ہے، تو مرد اور عورت ملتے نہیں ہیں، اختلاط نہیں ہوتا. ایک سبق قرآن نے ہمیں دے دیا، اگلا سیگریگیشن، اگلا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے. ایک نوجوان، ایک اہل نوجوان لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ نہیں بیٹھتا کہ میرا کام نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو جائے، مائنڈ یور اون بزنس والی بات نہیں ہے کہ میں دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کروں. آپ نے پانی کا یہ معاملہ ہو گیا، جلدی گھر پہنچ جاتی ہیں. جلدی کیوں آ گئی؟ کہ بھئی یہ پورا واقعہ بیان کیا. وہاں پر شعیب علیہ السلام، جو معروف معنوں میں شعیب علیہ السلام، ان لڑکیوں کے والد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مفت میں کام نہیں کروائیں گے، ہم انہیں اجرت بھی دیں گے کہ وہ ہمارے کام آئے. تو کسی کا احسان یوں ہی نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے. ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اجرت دیں گے آپ کو. اللہ پھر وہ واقعہ جو آپ نے، اب یہ کتنی اہم بات ہے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. نہیں، میں صرف اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑی اہم بات یہاں پر جو آپ نے قرآن کریم کی آیت، اور وہ یہ کہ
یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جسے سے آدمی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت زبردست طاقتور آدمی ہے۔ امین، امین کیسے؟ جی باپ کو بتا رہی ہیں جی اب یعنی اس جو شخص ہے یہ، اس کی آنکھ میں حیا ہے، جی جی آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ جی جی اللہ اکبر۔ تو آنکھ کی حفاظت اور نوجوان جڑے ہوئے۔ ارشاد۔ بجا آپ نے فرمایا اس قوی کے ساتھ امین کی صفت کا آنا، یہ حیا کا پیکر موسیٰ علیہ السلام اور ان خواتین نے، یہ لڑکیوں نے یہی آبزرو کیا ہے کہ کس قدر انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی۔ آپ کی بات اس معنی میں بھی بلند ہوتی ہے، تفاسیر میں ذکر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات بیان فرمائی، یہ جو دو لڑکیاں آئی تھی نا، انہوں نے بھی گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، یہ بھی حیا کا پیکر بن کر آئی تھی۔ الاستحیاء ان قرآن کہتا ہے حیا کا پیکر بنتی ہوئی چلتی ہوئی آئی ہیں۔ تو حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو، تفصیلی روایات اس معنی میں موجود ہیں اس حوالے سے کہ حیا کا پیکر مراد گھونگھٹ نکال کر آئیں، اور جو امین ہونے کی گواہی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دے رہی ہیں وہ ان کی حیا کی حفاظت اور ان کی آنکھ کی حفاظت کا معاملہ۔ درمیان میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ ہی کی بات کے تسلسل میں، حضرت جو معروف روایت ہے، معروف بات ہے وہ شعیب علیہ السلام کا ذکر، بعض حضرات دوسری رائے بھی بیان کرتے ہیں، ہم اس میں بحث میں نہیں جاتے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اجرت دیں گے، البتہ اس سے پہلے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک حمیت کے جذبے کی خاطر، حالانکہ مصر سے ادھر آئے ہیں، ابھی تلاش میں ہیں، مگر کسی دو خواتین کو دیکھا یا کسی اور کو بھی دیکھتے، اگر دیکھا تو نہیں بھائی ان کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ جو مدد ہو رہی ہے کسی ایکسپیکٹیشن پر نہیں ہو رہی، یہ اپنے اس جذبے کے تحت ہو رہی ہے کہ مظلوم ہو، کمزور ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کے کام آنا چاہیے بغیر کسی ان سے اجر کی توقع کیے ہوئے، کیونکہ اجر مجھے آپ سے نہیں چاہیے۔ ان اجری رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ جی جی اسی موقع پر جب یہ چلی گئی ہیں اور ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے، اور کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کہ چلو ان سے کہو ذرا جا کے گھر والوں کو کہہ دینا بھائی یا کچھ بھجوا دینا، میں دور دراز سے آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں تو محتاج ہوں، ضرورت قطعاً نہیں، اپنے حصے کا کام کیا، اپنی حمیت کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اور اب رب کے سامنے دعا، کیا دعا؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، 8 الفاظ ہیں، اے میرے رب جو تو اپنی جناب سے میری جھولی میں ڈال دے، جو مجھے عطا کر دے، میں تو اس کا فقیر و محتاج ہوں۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، یہ عاجزی اور انکساری اور جھک جانے اور بچھ جانے کی انتہائی کیفیت والی دعا ہے مجرب، مگر مالک تو جو دے دے میں اس کا بھکاری ہوں، جو دے دے میں اس کا فقیر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی سکھا رہے ہیں، مدد کسی کی کرو تو ایکسپیکٹیشن مخلوق سے نہیں، ایکسپیکٹیشن مالک سے رکھو، اور تم اپنے تئیں اپنے حصے کا کام کر دو، جھکو مانگو رب سے، اب رب تمہارے کہاں کہاں سے وسائل عطا فرما دے، کہاں کہاں سے راستوں کو کھول دے، وہ رب کا کام ہے، تم بندہ ہو، بندہ بننے کا کام کرو، اور رب اپنے تئیں تمہیں عطا فرمائے گا اپنی جناب سے۔ پھر کیا ہوا ہم سب کو معلوم ہے، آگے نکاح کا معاملہ بھی ہوا، آگے ملازمت بھی ملی، آگے ان کو رہائش بھی مل گئی، اللہ نے ان کو نجات بھی عطا فرما دی فرعون اور آل فرعون کے ظلم سے۔ یہ دعا ہے بڑی مجرب، لیکن پس منظر بھی تو ذہن میں رہے، کردار بھی تو ہم چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، اور قبول ہونے کے لیے مستحق بھی تو بنو، اجازت دیجئے گا، وہ مانگنے کا منہ تو بناؤ پہلے، اللہ اکبر، اللہ سے مانگ، وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھ سے میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میں ناشکری تو نہ کرو، تم چاہتے ہو میں تمہاری باتیں مانوں، میں تمہاری دعائیں قبول، تم بھی تو میرے بندے بنو، تم بھی تو میرے فرما بردار بنو۔ تو یہ بھی سارے اسباب پوری امت کے لیے بھی آ رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دور جوانی، اور وہ اس میں حلف الفضول بھی آتا ہے، اس میں جنگ فجار بھی آتی ہے، اللہ اکبر، ارشاد۔ اور اسی دورے میں، اسی دور جوانی میں یا نوجوانی میں، اس معاشرے کے اندر تو سب کچھ ہوتا تھا، شراب بھی چلتی تھی، کباب کی محفلیں بھی چلتی تھیں، رقص سرور کی محفلیں بھی چلتی تھیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا تھا، ادھر سے بھی آواز آتی تھی، ادھر سے بھی آواز آتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا
جب آدم خاک اور خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے تو پیغمبر پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں. ہاں ان کا ظہور نبوت ایک خاص وقت پر جا کر ہوا کرتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یہ سب کچھ بھی ہوتا تھا, 2 مرتبہ تو میرے رب نے مجھے سلا بھی دیا. یہ اللہ کی خاص نگرانی بھی تھی, خاص حفاظت کا معاملہ بھی تھا. البتہ اصولی بات کیا ہے, اس نوجوانی کے عالم میں 13 14 15 برس کی عمر ہو اور اس معاشرے کے اندر سارا کچھ یہ سارا دستیاب ہو اور اس سب کی اٹریکشن کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھا, یہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حلف الفضول کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے فضول سے مراد اردو والا فضول نہیں ہے, بلکہ اس معاہدے میں بعض افراد جو شریک تھے ان کے ناموں میں فضل اور فضیل ایسے الفاظ بھی تھے. ایک مراد ہے کہ شاید ان کی نسبت سے اس کا نام حلف معاہدے کو یا وعدے کو, تو ایسا معاہدہ کہ جس میں وہ افراد بھی شامل تھے جن کے ناموں میں یہ فضل یا فضیل کے الفاظ شامل تھے. اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا یہ بڑا فضیلت والا کام تھا, یہ بڑا سعادت والا کام تھا. کیا مطلب, اس معاشرے کے اندر اگر کسی کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہ ہوتی اور اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ظلم و ستم کا ہوتا تو کوئی اس کی نگرانی نہیں کرتا, بلکہ کوئی اس کے کام نہیں آتا تھا. باہر سے کوئی آ گیا اور اس کے ساتھ کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی مالی لین دین میں کسی اور اعتبار سے, اب وہ بیچارہ مظلوم کہاں جائے, کوئی داد رسی کرنے والا نہیں, کیونکہ قبیلے کے پروٹیکشن ہے تو تمہارے حقوق پروٹیکشن ہیں. اگر قبیلے کے پروٹیکشن نہیں تو تمہاری کوئی داد رسی نہیں ہوگی, تم پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں تو بڑا ظلم کا معاملہ ہے, مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے. فطرت انسانی میں نیکی بدی کا بنیادی شعور تو موجود ہے. معاشرہ کتنا ہی گر کیوں نہ گیا ہو, کچھ افراد اس میں یقیناً ایسے ہوتے جو صالح کردار والے ہوا کرتے. ایسے افراد نے معاہدہ کیا, حضور بھی شامل ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے مظلوموں کی داد رسی ہم کریں گے. یہ معاہدہ ہو رہا ہے, میں اس معاہدے میں شامل. اور یہ تو آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے نا. کیا عمر مبارک 19.5 برس, 19.5 برس جی ایک نوجوان جی اور وہ دستخط فرما رہے ہیں اس معاہدے پر. اور اس معاہدے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بعد میں آغاز وحی کا معاملہ ہو گیا, بعد کے دور کی بات ہے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں کے افراد نے, فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا, میں شامل تھا. اگر آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے گی تو میں آج بھی ایسے معاہدے میں شریک ہوں گا. کون سے معاہدے میں؟ جہاں مظلوم کی داد رسی ہوتی ہو, جہاں کسی ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات کی جاتی ہو. مظلوم کی داد رسی تبھی ہوگی نا ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا. تو مظلوم کی داد رسی ہوتی ہو, حق تلفی کسی کی ہوگی, اس کا حق دلوایا جاتا ہو, ایسے کسی معاہدے کی طرف آج بھی اگر مجھے بلایا جائے گا تو میں اس میں شریک ہوں گا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں, جنرلائز کر لیں, جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. تو میں کہوں مرتے تو مرتے رہیں, پٹتے ہیں تو پٹتے رہیں, لٹتے ہیں تو لٹتے رہیں, سو واٹ. اگر یہ انداز ہے تو یہ مصطفی انداز تو نہیں ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امتی کا انداز تو نہیں ہو سکتا. ہاں امتی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کر سکتا ہے کرے, لیکن کرے, اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہ کرے سوسائٹی سے. وہ سوسائٹی کے مسائل سے واقف ہو, سوسائٹی کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر اس کی آواز بلند ہونی چاہیے اور کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اگر وہ ہاتھ کی طاقت استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہے تو بدی کو ہاتھ سے بدل دے, مسلم شریف کی روایت. نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے, ورنہ کم سے کم دل میں برا جانے. مگر امتی کو کروٹ آرام سے نیند آ جاتی ہو اور معاشرے میں ظلم و ستم بھی ہو رہا ہو اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا نہ ہو, تو یہ مصطفی مزاج نہیں ہو سکتا. اور ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان ہماری روحانی اخلاقی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بھوک اور پیاس سے گزر رہے نا ماہ رمضان میں روزے میں. یہ بھوک اور پیاس سے گزارنا کس مقصد کے لیے؟ تمہیں بھوکوں کی بھوک کا اندازہ ہونا چاہیے, تمہیں پیاسوں کی پیاس کا اندازہ ہونا چاہیے, تمہیں ڈپرائیوڈ آف پرسنز آف دا سوسائٹی کا ادراک ہونا چاہیے, تمہیں معلوم ہو لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کا احساس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں پیدا ہو. لعلکم تتقون کی محنت تو کرائی جا رہی ہے, لعلکم تتقون کی محنت تو کرائی جا رہی ہے. اسی ماہ رمضان میں بدر کا مارکا بھی سجا تھا, اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کا معاملہ بھی ہوا تھا. یہ بدر کیوں سجا تھا, یہ فتح مکہ کیوں ہوئی تھی؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے, رب کی غلامی میں لانے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے. حلف الفضول یہاں سے لے کر ہمیں فتح مکہ تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیادار شخصیت کے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی حیا کے تعلق سے ارشاد فرمائیے.
علی صاحب وہی حدیث میں سنانا چاہوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے تعلق سے صحابہ کرام ہمیں گواہی دے رہے ہیں جی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کواری پردہ کرنے والی پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جی حضور ہمیں نگاہیں بھر بھر کر نہیں دیکھا کرتے تھے، اکثر آپ کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں. آپ تو سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر معاملہ پیر پھیلا کر اپنے صحابہ کے درمیان حضور نہیں بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تک حضور نے لحاظ رکھا. لیکن یہ گواہی کیا رہی ہے؟ آپ ایک کواری اور پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اور یہ حیا آگے بھی چلتی ہے انیق صاحب. جب بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاں دکھائی دیتی ہے رضی اللہ عنہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. رات تو تاریک ہوتی ہے، جنازے کی ڈولی بھی ہوگی، اور عورت کے کفن کے کپڑوں کی تعداد مرد کے مقابلے میں ہے بھی زیادہ، تو کفن کے کپڑوں کے اجزاء کفن کے اس کی تعداد زیادہ، پھر ڈولی کا معاملہ بھی ہوگا. فرماتی نہیں میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. اور آگے چلیں، جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے نا، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، تب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی کی گود میں حسن اور حسین پیدا ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر اللہ ان سے غلبہ دین اور دین کے غالب ہو جانے کے بعد دین کے دفاع کا کام لیتا ہے. حیا تو کہاں تک لے کے جاتی ہے ہمیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کیا شخصیات اللہ اور ہمارے اعمال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی بڑی شخصیات کے آپ نے یہاں نام لیے، اور ہم کیسے معاشرے تعمیر کر رہے ہیں. اچھا، ہم نام لیوا بھی انہی کے ہیں، قولی اقرار اور عملی انکار. اللہ اکبر. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا درود جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور کو پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قائل ہیں اس بات، جی ہم قائل ہیں. ہمارے اعمال نہیں پیش کیے جاتے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور امت کے جو آپ نے ابتدا میں معروضی حالات کا ذکر کیا اشارتاً کہ معروضی حالات تو کچھ اور بتا رہے ہیں، تو آج ہم حضور کو خوش کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اور شیخ صاحب ایک اور مسئلہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا کہ آج معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. یعنی اقدار پامال ہوتی ہیں اور ہمارے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں آتی. 25 برس کے بعد یہ معاشرے ہم کہاں دیکھیں گے؟ 50 برس بعد یہ ہمارے معاشرے ہیں نا، یہ بچے بچیاں ہمارے ہیں نا. پھر ان کی جو نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو دین کو کیا محض چند ریچولز کا کہ ہاں بس اس کے کان میں اذان دینا ہے اور اس کا عقیقہ کرانا ہے اور اس کا نام مسلمانوں والا رکھنا ہے، اور جب کوئی بزرگ یا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو ہاں نماز جنازہ بھی ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین بھی ہوگی. یعنی اس حد تک ہم رہیں گے یا دین کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بات کر رہا ہے؟ تو اب یہ اتنی اس پر مٹی پڑتی جا رہی ہے، تو نوجوانوں کو قریب کرنا ہے دین سے. لیکن یہ سوال میرا ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی 10 منٹ کے بعد کروں گا کہ آج ٹو ڈوز کے حوالے سے کیا کرنا ہے. علوم حاصل کیے جائیں. ہم من حیث الامہ ہم جاہل ہیں، من حیث الامہ ہم جاہل ہیں. ہم علوم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ علوم کہ جنہیں حاصل کرنے کے بعد جہاں بانی ہوتی ہے، دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے، اور اس ریل گاڑی کا کنٹرول جس کے پاس انجن ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. آج مغرب ہے اپنے علم کی بنیاد پر، ہم تھے علم کی بنیاد پر، یونان تھا علم کی بنیاد پر. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی ریل گاڑی ہے، اس کے انجن پر قابض ہونا ہے یا حاصل کرنا ہے. مسلمان نوجوان اپنے علوم کو دینی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے رب کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم مسلم ہو جائیں، ایسی اس کا تقاضا ہے کہ تم دنیا کو مسلم کرو. ایسی اس کا تقاضا ہے کہ تم دنیا کے علوم کو مسلمان کرو. اسی طرح تقاضا ہے دنیا کی ٹیکنالوجی کو مسلمان کرو، دنیا کے وسائل کو تم استعمال کرو، مسلمان کرو ان کو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو 2 علوم عطا کی نا.
سورہ البقرہ آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. یہ تمام چیزوں کے نام سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد ہے کہ آپ عصری علوم کہیں، دنیا کے وسائل کہیں، آج کی زبان میں آپ فزیکل سائنسز کہہ لیں، آج کی زبان میں آپ ٹیکنالوجی کہہ لیں. کیوں؟ خلافت دے کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے تو زمین کا پتہ بھی تو ہو، زمین کے مسائل کا بھی پتہ ہو، اور زمین کے وسائل کا بھی معلوم ہونا چاہیے. ان کو استعمال کر کے مسائل کو حل کیا جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں البقرہ آیت 31 میں کہا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها علم الاسماء، وہیں البقرہ ہی کی آیت 38 میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ان علوم کو الہامی تعلیم کے مطابق ڈھال کر مسلمان کر کے انسانیت کے لیے بائی لارج نافع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے زمین سجائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا. جاؤ تسخیر کرو، ایکسپلور کرو، تلاش کرو، انوینٹ کرو. یہ ہمیں کوئی منع تھوڑی کیا گیا ہے. یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا کہ جس کو آپ نے لفظ جاہل کہا من حیث الامہ، کافی حد تک ہمیں اس بات سے اتفاق ہے. اور اس میدان کو ہم نے کیوں غیروں کے لیے چھوڑا؟ بلکہ عجیب بات، ہماری انہی پروگرامز پہ ایک بات بہت پہلے بیان ہوئی تھی، عجیب لگے گی ہمارے ناظرین کو. امام غزالی تو فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہ جو حجام کا علم ہے، باربر کا علم ہے، یہ حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے. کہ اس علم میں بھی، کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، اس علم میں بھی مسلمان دوسروں کے محتاج نہ رہیں. تو دنیا چلانے اور دنیا کو آگے بڑھانے اور دنیا میں اللہ کا نظام جاری کرنے کے لیے کیا سارے ان علوم کی تسخیر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ قرآن تو دعوت دیتا ہے. اور ایک آخری بات اسی کا تسلسل میں، اقرا کی دعوت دی ہے پہلے لفظ سے. پہلا لفظ وحی کا کیا آیا؟ اقرا. ساتھ قید کیا لگا دی؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تو ان علوم کو ہم نے مسلمان کرنا ہے. بائی لارج یہ علوم انسانیت کے لیے نفع بخش ثابت کم ہو پا رہے ہیں، تباہی بڑھ رہی ہے. وجہ ان علوم کو مسلمان نہیں کیا جا رہا. ایک آنکھ مادیت والی کھلی ہوئی ہے، دوسری آنکھ روحانیت والی بند ہے. اس کو بھی کھولنے کی اور یہ پوری عینک لگا کر اس کے امتزاج کی اور ان علوم کو، فنون کو، ٹیکنالوجی کو، وسائل کو، ریسورسز کو وحی کی تعلیم کے مطابق لے کر چلنا. اس کے لیے وہ آیت جو آپ نے تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا. آج دنیا میں لیڈ کر رہی ہے، دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے. ہم اس لیے تو کھڑے نہیں کیے گئے تھے، ہمیں اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ ہم دنیا کے فیصلے کرتے، ہم دنیا کی امامت کرتے، ہم دنیا کو لیڈ کرتے. تو اللہ تو یہ جذبہ ایمان والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کسی صحابی کو فرما رہے جاؤ تیر بنانا سیکھو، دعا دے رہے ہیں. کسی کو فرما رہے ہبریو عبرانی زبان سیکھو، آپ دعا دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو گھوڑ سواری کی آپ تعلیم دے رہے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں. ان سارے علوم اس وقت جو دستیاب تھے ان سب کی تعلیم بھی حضور نے دی، توجہ دلائی اور علم ہدایت کے تابع کر کے دنیا کی امامت مسلمانوں میں کے قدموں میں کر کے دکھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ان علوم کو دین کا خادم بنایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک ٹیم کو بھجواتے ہیں یمن کہ وہاں تیر اچھے بنتے ہیں. یعنی اس زمانے کا اسلحہ، اللہ اکبر، سیکھ کر آؤ. علوم جیسے آج انگریز کی دنیا بھر پر غالب ہے، اللہ اکبر، ہیبریو عبرانی سیکھ کر آؤ اور علوم کو منتقل کرو. ہمارے پاس جو دار ترجمہ ہوا کرتا تھا، ہمارا ماضی بڑا روشن ہے. تو آج کا دنیا کے بڑے علوم منتقل ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. اس کی وجہ شیخ صاحب مینٹرشپ. تو ہماری مینٹرشپ کس کے پاس ہے؟ لڑکا ہو ہمارا یا لڑکی ہو ہماری، ہمارا میڈیا ان کا مینٹور بن گیا ہے. پہلے والدین ہوتے تھے، دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، خالہ پھوپھی. اب وہ 2.5 سال کا بچہ اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. اور اس کا ہیرو کون ہے؟ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے. ہیروئن کون ہے؟ جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس کے آئیڈیل کون ہے؟ جی آئیڈیل بھی آئیڈیل. آپ نے ابھی نام لیے، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ نے نام لیے حضرات حسنین کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مینٹرشپ کام کس کے ہیں؟ مزکی.
میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایک لفظ میں آگے بڑھا دوں. آج آئیڈیل کون ہے؟ IDEAL. اور آئیڈلز کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. IDOLS. ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. بجا آپ نے فرمایا ماں باپ ہوتے تھے مینٹور، دادا دادی ہوا کرتے تھے، بڑے ہوا کرتے تھے گھر کے، بڑے ہوا کرتے تھے خاندان کے، اور انیس صاحب کچھ اساتذہ بھی ہوتے تھے، جی جی، اور نشستیں ہوا کرتی تھیں، مساجد میں بھی ہوا کرتی تھیں، اور گھروں کے اندر ہوا کرتی تھیں، بیٹھکوں میں ہوا کرتی تھی، ڈسکشن ہوا کرتا تھا، تجربات شیئر ہوا کرتے تھے، سوال جواب بھی ہوا کرتے تھے، اور ویژن کلیئر ہوا کرتے تھے، اور رول ماڈل کے طور پر کچھ لوگوں کو پریزنٹ کیا جاتا تھا. آج تو میں نے کہا نا وہ آئیڈیل بھی ہوگا اور آئیڈلز بھی ہوگا ہمارے اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے ویکیوم آئے گا تو کسی نہ کسی انداز سے وہ خلا تو پر ہوگا. تو اگر ماں باپ اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اساتذہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے، بڑے اپنا رول ادا نہیں کر رہے، ہم فزیکلی فوکس کر کے ان کو اٹریکٹ کر کے ان کی مینٹورشپ کی کوشش نہیں کر رہے، تو یہ گیپ تو آ گیا نا. یہ گیپ کہیں اور سے فل ہو رہا ہے، ہوگا نہیں، اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف رکھے. پھر ہم ایسے ایسے نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ چلا کر باتیں کرتے ہیں، تو پرانی باتیں ہو گئیں. کبھی کبھی مار پیٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، کبھی ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس سے آگے کی باتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں. استغفراللہ، قتل تک کے معاملات شروع ہو گئے ہیں. تو وجہ کیا ہوئی؟ وہ جو مینٹورز تھے انہوں نے اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. ذمہ داری ماں باپ کی بھی بنتی ہے. مطلب وہ بات بجا تھی جو آپ نے درمیان میں بیان فرمائی تھی، اذان کان میں جا رہی ہے تو کیا میسج جا رہا ہے؟ بڑا اللہ ہے بیٹا، یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ شہرت بڑی نہیں ہے. حی علی الصلاۃ کے ساتھ حی علی الفلاح کا میسج جا رہا تھا جی. تو یہ کامیابی کا تصور جا رہا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ توحید کی اور رسالت کی گواہی کا میسج آ رہا تھا. اور ڈے ون سے وہ بچے، کبھی ہوتا تھا نا کہ بچے ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، خیر کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھتے تھے، خیر کے کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، وہی کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اگر آج مینٹورز کے ہاتھ میں قرآن پاک، بھئی اسمارٹ فون استعمال کرنے ضرورتاً کس نے منع کیا؟ مگر ہر وقت اگر وہی نظر آ رہا ہے تو 2 سال کا بچہ بھی یہی کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ اسٹائل مارتا ہوا آپ کو ہمیں نظر آ رہا ہوگا. تو ماں باپ کو رول ادا کرنا ہے، اساتذہ کو رول ادا کرنا ہے. اگر آج ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے تو خدا را یہ ماہ رمضان ہے، ہم توبہ کر لیں. ابھی ہم نے بڑی بڑی باتیں کی، ہم علوم کو اسلامائز کر لیں، ہم وسائل کو مسلمان کر لیں. آئیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کر لیں، ماں باپ اپنے آپ کو مسلمان کر لیں، اساتذہ اپنے آپ کو مسلمان کر لیں، ہمارے ریاست کے چلانے والے افراد اپنے آپ کو مسلمان کر لیں. تو انشاءاللہ جو ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہے ہم اس کا ازالہ کر سکیں گے. اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم. دل نرم ہوتے ہیں، قرآن پاک کھلا ہوتا ہے. ہم تو قائل ہیں کہ قرآن زیادہ کھلے، سمجھ کر کھلے، ہدایت کی کتاب کے طور پر کھلے، اور ہمارے رول ماڈل جو ہیں انہی کو ہم سامنے رکھیں. اللہ کے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور امت کے اور بھی ہمارے اسلاف میں سے ان کو پریزنٹ کریں ان کے سامنے. ہمارے بڑے پیارے ساتھی مفتی زبیر صاحب، ہمیں یاد ہوگا ایک پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ سعودی عرب گئے کسی عرب فیملی میں، اور وہ بچے آئے ابتدا میں کو پانی وغیرہ لے کر، سلام دعا کے بعد مفتی صاحب نے پوچھا بھائی تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو بچوں نے کہا ہم بڑے ہو کر صحابی بنیں گے. اللہ اکبر. مفتی صاحب کہتے ہیں میرے تو آنسو نکل گئے. اللہ اکبر. اللہ. تو پھر کہا کہ بچے نہیں بول رہے، بچے کے ماں باپ بول رہے ہیں کہ تربیت بول رہی ہے. کیا اچھا ہو کہ ہمارے بچے بھی ایسا بولیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اچھا، اب ایک بات یہ بھی سمجھانی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کہ دیکھو یہ تمہاری بہترین عمر ہے، تو بہترین عمر کا بہترین حصہ دین کو دیں. بڑھاپے میں جا کر پھر اللہ سے لو لگا لی، دین کی خدمت وغیرہ. جوانی کے دنوں میں خواب بڑے دیکھے جاتے ہیں، قوت زیادہ ہوتی ہے، ان خوابوں کو تعبیر سے ہمکنار بھی کروا دیا جاتا ہے. تو بہترین جو عمر ہے وہ دین کو دے دی جائے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. آپ نے ابتدا میں سورہ کہف کی آیت نمبر 10 تلاوت کی. وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے، اور ان کو سمجھ آ گئی یہ مشرک بادشاہ ہے، یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، یہ ہمارے ایمان کے در پہ ہو گئی. تو گھر اہم نہیں ہے، ملک اہم نہیں ہے، خطہ اہم نہیں ہے، ایمان اور اس کے تقاضے زیادہ اہم ہیں. غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کیا کمال حکمت سے ان کی حفاظت فرمائی. یہ سورہ کہف کا میسج ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف پیرایوں میں نوجوانی کی عمر کا ذکر کیا. مشہور حدیث ہے 5 سوالات ہوں گے نا قیامت کے دن, جامع ترمذی میں روایت. اپنی جگہ سے بندہ ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی؟ جوانی. مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ علم حاصل کیا, اس پر کتنا عمل کیا. زندگی کے بارے میں سوال الگ اور جوانی کے بارے میں سوال الگ ہے. اسی طرح مشہور حدیث ہے 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو, عمل کر سکتے ہو کر لو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اللہ کے رسول فرما علیہ السلام, ایک حدیث میں ایک انٹروگیشن کا انداز ہے, تم کاہے کا انتظار کر رہے ہو؟ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو آدمی کے اعضاء کو بالکل مزمحل کر دیتا ہے. ارے جوانی کو تم جو ہے غنیمت سمجھو اور آج عمل کر ڈالو. اور 7 قسم کے افراد, 7 قسم کیٹیگریز, 7 قسم کے افراد جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے. ایک کیٹیگری کیا ہے؟ وہ نوجوان جس نے جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپایا, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور حضور نے کبھی یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بوڑھوں نے اور بڑوں نے میری دعوت کو رد کیا, جب بوڑھوں نے اور بڑوں نے میری دعوت کو رد کیا, تب نوجوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم حضور موٹیویٹ کر رہے ہیں, مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے رسول آپ پر تو نازل ہوا, نہیں مجھے تم سے سننا پسند ہو. آپ پر تو حضور نازل ہوا. عبداللہ بن مسعود, نہیں مجھے تم سے سننا پسند آتا ہے. موسیٰ عشری, اللہ اکبر, تمہیں تو لحن داؤدی میں سے عطا ہوا. حضور ارشاد فرما رہے تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. 45 افراد گھرانے کے 2 مرتبہ حضور نے کھانے پر بلائے, بات نہیں مانی. 12 برس کے سیدنا علی کھڑے ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے مختلف پیرایوں میں جوانی کی عمر کو ہائی لائٹ بھی کیا اور مختلف پیرایوں میں موٹیویٹ کیا. ہم اصحاب کہف کا واقعہ اشارتاً بات آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا ذکر اشارتاً آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر اشارتاً آ گیا. سارے بتوں کو توڑا تھا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. لفظ کیا آتا ہے قرآن میں؟ فتن, نوجوان تھے. تو نوجوانی صحابہ کی دیکھیں, نوجوانی انبیاء علیہم السلام کی دیکھیں, اور نوجوانی امام الانبیاء کی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. متحرک زندگی ہے, با مقصد زندگی ہے, اور مشقتوں کو جھیلنے والی زندگی ہے, اور با اعتماد زندگی ہے. وہ خود اعتمادی جو ہمارے نوجوانوں میں ذرا خال نظر آنے لگی ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ ہمارے نوجوان, اور ہمارے نوجوانوں کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی ملک کے, کسی بھی خطے کے نوجوان سے کر لیا جائے, ہمارا نوجوان آگے نظر آتا ہے. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, یہ مسلمان نوجوان, ہمارا بچہ یا ہماری بچی, ہمارا لڑکا اور ہماری لڑکی, یعنی کس طرح ہمارا دین انہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ نوجوان لڑکا ہی نہیں, نوجوان لڑکی ہی نہیں, یہ امتی لڑکا اور یہ امتی لڑکی ہے. بڑے خواب دیکھنے چاہیے, یعنی بڑے ارادے باندھنے چاہیے, اور ان خوابوں کو, ان ارادوں کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہیے. ہمارا نوجوان اتنا باصلاحیت ہے, آج کا نوجوان, کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. طاقت ہے اس کے پاس, جسمانی طاقت بھی ہے اور ذہنی طاقت بھی ہے. بسطن فی العلم والجسم, اللہ اکبر. جی, تو قوت. جی, مسلمان نوجوان بیمار نوجوان نہیں دیکھنا چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قوی مومن. خواتین حضرات, اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.